السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حضرات، علم دین حاصل کرنے کی شریعت مطہرہ میں بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ لے اپنے گھر۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا ضرورت کے بقدر فرض عین ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا اور چند سورتوں کا حفظ کرنا جس سے ہماری نماز ادا ہو سکے، تجوید کے ساتھ یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مکاتب کو چھوٹے بچے جائیں اور علم دین چھوٹے بچے حاصل کریں، اور جو آج کل کے جو بڑے لوگ ہیں جیسے 30 سال 40 سال 45 سال کے، وہ اپنے بچپن یوں ہی گنوا دیے، نہ مکتب کو گئے نہ مدرسے کو گئے، اور آج ان کی صورت حال نہ قرآن مجید صحیح انداز میں نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ وہ تیلگو میں انگلش میں قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لب و لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے قرآن مجید، عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو وہ ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی توجہات اس بندے کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور ایک بندہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی کوئی سورت شروع کرتا ہے تو ختم ہونے تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی قرآن مجید کی سورت شروع کیا اور ختم کر رہا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں اور اس پر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نہ عرب کا لب و لہجہ ہمارے اندر ہے، نہ تجوید کی کوئی ہمارے اندر رعایت ہے، نہ قواعد کی کوئی رعایت ہے، بس دل میں جیسا چاہا ویسا پڑھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے۔ تجوید کی بہت ضرورت ہے آج کل شاید کہ کوئی بڑے لوگوں میں اکثر و بیشتر کسی کے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ دیکھیے سورۃ الکوثر کتنی چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ بھی کسی کو صحیح طریقے پر یاد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ فصلی لربک کی جگہ وہاں صاد ہے، فصلی، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اگر وہاں پر کوئی بندہ سین پڑھ دیا، فصلی لربک، اگر سین پڑھ دیا تو میرے بھائیوں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ سین کی جگہ صاد یاد کر لیا تو وہ کئی زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر کون کرے؟ آج کل علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وقت دیں تو وہ آپ کو قرآن مجید سکھائیں، کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن یہاں پر کنواں پیاسوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن وہ سیراب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ علماء کرام کو اپنے امام سے رابطہ کر کے اور ان کے پاس وقت لے کر قرآن مجید سیکھیں، کل قیامت کے دن اس کا وبال آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو لاپرواہی آپ برت رہے ہیں، سستی اور کاہلی جو برت رہے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کہ اپنی ضرورتوں میں اگر دن کے 24 نہیں، اگر اس سے بھی زائد گھنٹے ہوتے اور ہم اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے تب بھی ہماری ضرورتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ ضرورتیں شروع سے آخر تک مرتے دم تک رہتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید سیکھنا، تجوید سے سیکھنا، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اور ہم دنیا میں آئے ہی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے آئے ہیں ہم۔ اور قرآن مجید پڑھے بغیر اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا، اور قرآن مجید پڑھے بغیر ہم کو جنت کیسے ملے گی؟ عجیب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کا۔ اپنے بچوں کو مکتب بھیج رہے ہیں اور خود قرآن مجید پڑھنے سے محروم ہیں۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم نبی پاک کی امتی ہیں اور ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔
اس لیے آپ عمر کو نہ دیکھیں، آپ کی عمر 30 ہو 25 ہو اور یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑی عمر والوں کی زبان نہیں پھرتی، کیوں نہیں پھرے گی؟ آپ گانے گا رہے ہیں، آپ کی زبان پھر رہی ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان پھر رہی ہے، کیا قرآن مجید پڑھنے میں آپ کی زبان نہیں پلٹے گی؟ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے۔ شیطان جو پٹی اور شیطان قسم جو لوگ ہیں ذہنیت رکھنے والے، وہ پٹی پڑھا دیے ہیں۔ آپ آئیے انشاءاللہ، علماء کرام ائمہ اعظام آپ کا قرآن کریم صحیح کرائیں گے۔ آپ کا قرآن کریم صحیح ہونے سے آپ کی آخرت سنورے گی، اور آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم عربی لہجے میں نازل ہوا ہے، عربی میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو آج کل ہم پڑھ لیتے ہیں انگلش میں، تیلگو میں۔ میرے بھائیوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ تیلگو میں پڑھ رہا ہے تو سننے کے لیے جی نہیں کرتا، اگر کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے تو سننے کے لیے جی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کیا مجبوری ہے؟ کیا ہم آدھا گھنٹہ قرآن مجید کے لیے نہیں نکال سکتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید کی کوئی سورت شروع کرتا ہے تو وہ ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی توجہات اس بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور وہی بندہ، دوسرا بندہ اگر کوئی سورت شروع کرتا ہے تو ختم ہونے تک اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید کی سورت پڑھ رہا ہے اور یہ بھی قرآن مجید کی سورت پڑھ رہا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اندر تجوید نہیں ہے اور عرب کا لب و لہجہ نہیں ہے اور قواعد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں کہ آج کل ہمارے لوگوں کو سورۃ الکوثر یاد ہوگی، لیکن وہ بھی قواعد کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ چھوٹی سورت لے لیجئے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، وہاں پر فصلی صاد ہے، وہاں پر فصلی لربک، کہ آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے۔ اگر وہاں پر کوئی سین پڑھ لیتا ہے فصلی لربک، تو وہاں پر معنی بدل جائے گا۔ آپ تلوار کو سونت لیجئے اپنے رب کے لیے، میرے بھائیوں نماز خراب ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ وہاں پر صاد کی جگہ سین پڑھ لیا تو وہ کئی زمانے سے یہ صورت پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازیں کہاں صحیح ہو رہی ہیں؟ اس کی نمازوں کو اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ تمام جو بالغ حضرات ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، وہ بھی مکتب کو آئیں، باقاعدہ مکتب کو آئیں اور اپنے امام سے رابطہ کر کے وہ اپنا وقت نکال کر قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے زمانے میں ایک آیت کے لیے، ایک حدیث کے لیے کئی ہزار اور 100 کلومیٹر طے کر کے جایا کرتے تھے، لیکن آج یہ قرآن مجید کی بے ادبی اور قرآن مجید کی ناقدری اور علم دین کی توہین نہیں تو اور کیا ہے بتائیے؟ اور احادیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ صرف صبح میں یا شام میں ایک آیت سیکھتا ہے قرآن مجید کی، تو وہ 100 رکعت پڑھنے والے سے افضل ہو گیا۔ دیکھیے آج کل ہم 100 رکعت پڑھنا کیا اتنا آسان ہے؟ 100 رکعت ہم دن میں 5 ٹائم کی نمازوں میں 17 رکعت ہیں، وہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 100 رکعت کہاں سے پڑھیں گے؟ اور فرض نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، 100 رکعت کہاں سے پڑھیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 رکعت پڑھنے والے سے بھی افضل ہے کہ دن میں ایک آیت سیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، آپ فکر کریں، آپ کی سانسیں چل رہی ہے، یہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی لحد تک، قبر میں اتارے جانے تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور علم سے آراستہ ہونا ہے، اور یہی دین اور یہی علم کی وجہ سے ہماری قوم ترقی کرے گی۔ اور ہم قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو آج ہمارے ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا برتاؤ اور اس کا رویہ مسلمانوں کے خلاف کیسا چل رہا ہے، یہ بات الگ مضمون ہو جائے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہو رہے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن مجید کو سیکھیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔